شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے زمین اور آسمان بنایا، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، جو ہماری تربیت کرنے والا ہے، جو ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے، جو انسانوں کو بیمار کرتا ہے، شفا یابی دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی باغ ڈور ہے، جو پوری کائنات پر تصرف اور اختیار رکھتا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، جس دور سے ہم لوگ زندگی گزر رہے ہیں اور جس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس کے اندر پریشان خیالی، بے چینی، اضطراب، قلق، پریشانی ہے۔ ہم گھبرائے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر نا امیدی ہے، ہم بے چینی میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی رات بھر نیند نہیں آتی ہے، ہمیں کبھی کبھی کوئی مسئلہ دن و رات پریشان کرتا ہے، کام پر ہوتے ہیں مگر دل نہیں لگتا ہے، دل میں سکون نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کے اندر جو بے امنی ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، اس کو ہم کیسے دور کریں؟ اور بالخصوص جو لوگ پردیس میں یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہاں کے حالات سے باخبر ہیں۔ آئے دن پریشانی بڑھ رہی ہے، دن بدن پریشانی بڑھ رہی ہے، روزگار کی پریشانی، کام کی پریشانی، تنخواہ کی پریشانی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اب اس کا اثر انسان کی زندگی پر، یہاں کے عاملوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے سامنے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے، کاروبار سے، نوکری سے۔ پھر اس کا اثر اپنی زندگی سے اپنے خاندان پر بھی پڑتا ہے، بچوں پر پڑتا ہے، اپنے گھر والوں پر پڑتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوس ہونے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید لگانی ہے۔ اور یہ جو دل کی بے چینی ہے، زندگی کی پریشانی ہے، اسے دور کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں سنہرے اصول دیے ہیں، انہیں برتنے ہیں، اپنی زندگی میں لانا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کا در کھلا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا والوں کو نواز رہا ہے، اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رحمت کی، فضل کی، نعمت کی، روزگار کی، اولاد کی، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ پھر ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، جائز اسباب اختیار کرنا ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ وہ چیز دیتا ہے۔ اگر ہم محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس محنت میں برکت دے گا، اس کا ثمرہ، اس کا پھل ہمیں دے گا جس کے لیے ہم محنت کریں گے۔ جس چیز کو طلب کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے، توفیق بھی طلب کریں گے، اللہ وہ چیز دے گا۔ اس لیے
بے چینی کو اپنی زندگی سے نکالیں، مایوسی کو اپنی زندگی سے الگ کر دیں اور ناامیدی کا دامن چھوڑ دیں، امید لگائیں رب سے، اپنے پروردگار سے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری رہبری کی، ہمارا سارا انتظام کیا۔ وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا، ہر موڑ پر ہماری مدد کرتا رہے گا۔ تو اپنی زندگی سے بد امنی کو نکالیں۔ جس اسلام کو ہم نے گلے لگایا ہے یہ امن کا اسلام ہے، یہ دین رحمت ہے۔ اسلام کے معنی ہوتے امن اور سلامتی کے۔ ہم نے جس دین کو گلے لگایا اس میں امن ہے، اس میں سلامتی ہے، اس میں بے چینی نہیں ہے۔ بے چین تو وہ لوگ ہیں جس کے پاس کفر ہے، شرک ہے، اللہ سے دور ہے، رحمت والے دین سے دور ہے، وہ لوگ بے چین، وہ لوگ بد امنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے انہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی سے بے چینی کو، بد امنی کو، مایوسی کو، اس سب کو نکال دیں۔ اس سے ہماری ہمت کمزور ہوتی ہے، ہم جو کام کرتے وہ ہمارا کام متاثر ہوتا ہے، جو کام مسلسل کرنا چاہیے وہ رک رک کے کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھار۔ اس لیے اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف التفات کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو اسلام کے چند سنہرے اصول بتلاؤں گا کہ اپنی زندگی میں امن کیسے لائیں، سکون کیسے لائیں، اپنی زندگی کو مبارک بہترین زندگی کیسے بنائیں۔ یہ ہماری زندگی میں پریشان خیالی ہے، طرح طرح کے فتنوں نے ہماری زندگی کو پریشان کر رکھا ہے، ہمارے دلوں کا سکون اجاڑ دیا ہے، ہمارے ذہن و فکر کو منتشر کر دیا ہے۔ ہم اپنے ذہن کو کیسے سکون دلائیں، اپنی زندگی کو امن کیسے دیں، اپنی زندگی کو پرامن اور مامون زندگی کیسے بنائیں، اسلام کے چند اصول بتاتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی جو سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 97، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے۔ رب کا کلام دیکھیں کتنا بہترین۔ آج جو بے چینی ہماری زندگی کے اندر وہ رب کے کلام سے دوری اور رب کے کلام پر عمل کرنے سے دوری۔ رب کا کلام نہ پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ اسلام ہوتے ہوئے ہم بے چین، جبکہ اسلام کا نام امن ہے۔ اسلام ہمارے گلے میں ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہم مسلمان اور پھر بھی ہم بد امنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر اسلامی تعلیمات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بد امنی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى، کون؟ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی۔ من ذکر، ذکر بولتے ہیں مرد کو، انثى بولتے ہیں عورت کو۔ مرد یا عورت میں سے کوئی بھی نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو۔ مرد ہو ایمان والا، عورت ہو ایمان والی، اور ایمان والا مرد، ایمان والی عورت نیک عمل کرے۔ نیک عمل اللہ کے کلام پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا، یہ نیک عمل ہے۔ اللہ کے دین پر چلنا، نیکی کا کام کرنا، یہ نیک عمل ہے۔ تو جو عورتوں میں سے اور مردوں میں سے نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان لانے والا ہو، ایمان کی حالت میں ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ انہیں پاکیزہ زندگی، بہترین زندگی، سنہری زندگی جس کے اندر پریشانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو، بد امنی نہ ہو۔ یہ رب کا کلام، اس میں ہم شک نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جو سنہرا اصول ہمیں بتلایا پاکیزہ زندگی کے لیے، اگر اس اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی مبارک، بہترین اور پاکیزہ زندگی ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں، ایمان بھی ہو اور نیک عمل کرے، ایمان کا تقاضا پورا کرے۔ وہ یہ ہے کہ نیکی کا کام کرنا، نیکی کے راستے پر چلنا۔ تو ہم میں سے جو مرد ہو یا عورت، انسانوں میں سے جو مرد ہو یا عورت اگر نیک کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اس حال میں کہ وہ مومن ہے،
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے، اور کیا دیں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کے کیے کا بہترین بدلہ دیں گے۔ وہ جو نیک عمل کرے گا، ایمان کے راستے پر چلے گا، بہترین کام کرے گا، اس کے بہترین کام کی وجہ سے ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو بہترین بدلے سے نوازیں گے جو بہترین کام کر رہا ہوگا۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ رب کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنی زندگی میں عمل لائیں، اپنی زندگی میں ایمان لائیں۔ آج ہم ایمان اور عمل کی وجہ سے، عمل سے دور ہونے کی وجہ سے بدامنی کے شکار ہو گئے۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم بدامنی کے شکار کیوں ہیں؟ ہماری زندگی میں پریشانی کیوں ہے؟ ہمارا دل مضطرب اور بے چین کیوں رہتا ہے؟ کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم عمل صالح نہیں کرتے ہیں، ان دونوں نیکیوں سے دور ہیں، نہ ہمارا ایمان صحیح ہے، نہ ہماری جو ہے ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیز کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پاکیزہ بہترین زندگی بنا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بہترین اور پاکیزہ بنا دے۔ تو یہ سنہرا اصول اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اس اصول کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آپ کہیں بھی رہیں گے، سعودی عرب میں 1000 طوفان آ جائے، انڈیا پاکستان میں لاکھ بلائیں پریشانی آ جائے، لیکن اگر ہمارے اندر ایمان اور عمل صالح ہے تو ہماری زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ یہ رب کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے سچ ہے۔ اللہ کا فرمان ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے ایمان لایا، اگر تم نے نیک عمل کیا تو تمہاری زندگی کو بہترین بنا دیں گے۔ اگر اللہ اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے یہ وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کو پورا کر کے دکھلائے گا، اور اللہ کو وعدہ کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں پکا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جو ایمان سے اعراض کرتا ہے، جو عمل صالح سے بھاگتا ہے، جو اللہ کے ذکر و فکر سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کے دین سے برگشتہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو دور کرتا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ انسان محفوظ ہوگا۔ اللہ سے دور ہو کر زندگی گزارنے والا، اللہ کے دین سے اعراض کر کے زندگی گزارنے والا لاکھ محنتیں کر لے، لاکھ جتن کر لے، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، اس کے مال میں، اس کی تجارت میں اور اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر، اللہ کا فرمان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، غور سے سنیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، مجھے چھوڑ دیتا ہے، مجھے بھلا دیتا ہے، مجھ سے غافل ہو جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیتے، اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ بنا دیتے ہیں، اس کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے مال سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے روزی کمانے کے ذرائع کو محدود کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی میں پریشانی ڈال دیتے ہیں۔ جو اللہ سے بھاگتا، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے اندر تنگی ڈال دیتا ہے، اس کی برکت کو سلب اور ختم کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذکر سے بھاگ کر نہ سکون ملے گا، نہ روزی ہی آپ کما سکتے ہیں صحیح سے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، کہ جو اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے بلکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ اندھا، دیکھیں ابھی ہم دیکھنے والے ہیں
بینا ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، روشنی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آنکھوں کو ختم کر دے گا، اندھا بنا دے گا، جیسا کہ اس کے پاس آنکھ نہ ہو۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اب اس کا جب حشر کریں گے، اس کو آخرت میں جب اٹھائیں گے، اندھا بنا کر اٹھائیں گے، تو وہ سوال کرے گا، پوچھے گا، قال رب لم حشرتنی اعما، اے میرے رب، وہ کہے گا جس کو اندھا بنایا ہے، اے میرے رب، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، تو نے مجھے آنکھ دیا تھا، میں دیکھ رہا تھا دنیا میں، کیا وجہ ہے کہ میں آج میرا جو حشر ہو رہا ہے اندھوں کی طرح ہو رہا ہے، میری آنکھ کہاں چلی گئی، میں آج دیکھ نہیں پا رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، وقد كنت بصیرا، کہ اللہ میں دیکھنے والا تھا دنیا میں، کیا وجہ ہے کہ میں اندھا ہو کر اٹھایا جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جب تمہارے پاس رب کی آیتیں آئیں، اللہ کا فرمان آیا، اللہ کا کلام آیا، اللہ کا دین آیا، تو تم نے بھلا دیا، تم نے اللہ کے دین کو بھلا دیا، اس سے اعراض کیا، اللہ کی آیتوں کو مانا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو جس طرح تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جس طرح تم نے ہمارے دین کو بھلا دیا، آج ہم تمہیں بھی بھلا دیں گے۔ اس کے اندر کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے بھاگتے ہیں، اللہ کی بندگی سے دور ہوتے ہیں، جو زندگی کا اصل مقصد ہے، تخلیق کا جو مقصد ہے اللہ کے نزدیک، وہ انسان کی تخلیق کا مقصد رب کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی بجا لائیں۔ جو زندگی کے اس مقصد سے ہٹ جاتا ہے، وہ انسان نہ صرف دنیا میں اللہ کے عتاب کا شکار ہوتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے طرح طرح کے قسم کے عذاب ہیں۔ ایک عذاب ہم نے دیکھا کہ وہ اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی پناہ مانگے کہ دنیا میں ہم تو آنکھ والے تھے، جب قیامت ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، جہاں سارے ہمارے دوست احباب، سارے رشتہ دار جمع ہوں گے۔ آج تو ہم اپنے پردادا کو نہیں دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہم نانا کو نہیں دیکھ پائیں گے، نہیں دیکھ، دنیا میں بھی اپنے نانا کو، پرنانا کو، بہت سارے رشتہ داروں کو نہیں دیکھ پاتے۔ کتنا بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ پاتا، یتیمی کی زندگی گزارتا ہے، اس حال میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے چچا مر گیا ہے، باپ مر گیا ہے، کسی کی ماں مر گئی، کسی کا بھائی مر گیا ہے، کتنے لوگ کو دیکھ نہیں پاتا دنیا میں۔ آخرت میں سب سامنے ہوں گے، سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، اور وہاں کوئی اندھا ہو، کوئی لنگڑا ہو، کوئی بہرا ہو، کوئی کسی کے چہرے سے برائی کا اثر ظاہر ہو، کسی کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو، کتنی پریشانی کا سبب بنے گا، کتنی مایوسی ہوگی، اور کتنا شرمندہ ہوگا اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اور کس طرح رب کا سامنا کرے گا، رب سے کیسے ملاقات کرے گا۔ جس نے ذہن دی، جس نے دین دیا، جس نے فکر دی، جس نے صلاحیت دی، جس نے قوت دی، جس نے بدن دیا، جس نے نعمتیں دی ہزاروں قسم کی، آج اس کو بھلا کر اسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ہمارے لیے اس آیت میں بڑا جو ہے سوچنے کا مقام کہ ہم رب کی بندگی سے، رب کی یاد سے غافل نہ ہو، ہم اس سے بھاگے نہیں، اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتے؟ ایک چور پولیس سے بھاگ سکتا ہے، ایک طالب علم استاد سے بھاگ سکتا ہے، ایک لڑکا ماں باپ سے بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اس سے بھاگ کر کہیں دوسری جگہ چلا جائے۔ انڈیا میں کوئی جرم کرتا ہے، سعودی عرب آ جاتا ہے، پکڑ نہیں پائے گا۔ بنگلہ دیش میں کوئی کسی کا قتل کرتا ہے، ویزا لگا کر سعودی عرب یا گلف کنٹری آ جاتا ہے، مجھ کو نہیں پکڑے گا۔ اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، کسی کو قتل کر کے اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، چوری کر کے اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو ستا کر اللہ سے نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارا راستہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ جس نے بنایا سب کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، کہیں نہیں بھاگ، مرے گا اسی طرف جائے گا، اللہ کی طرف جانا، سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے مفر نہیں اور اللہ سے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنہری بنانا چاہتے ہیں، پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، تو رب سے اعراض کرنا چھوڑ دیں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا چھوڑ دیں،
اور ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں، اللہ کا وعدہ ہم تمہاری زندگی کو بابرکت زندگی بنا دیں گے، پاکیزہ سنہری زندگی بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہمیں امید دلاتا ہے، ہمیں بھروسہ دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایمان لائیں، عمل صالح لائیں۔ کتنی بھی پریشانی دنیا میں لاکھ طوفان آئے، لیکن آپ کی زندگی اچھی ہوگی اگر آپ ایمان والے رہے، عمل کرنے والے رہے، آپ کی زندگی اچھی رہے گی۔ چاہے پوری دنیا کے اندر پریشانی ہو، لوگوں کا دل مضطرب ہو، دنیا میں طوفان آ رہا ہو، پریشانی آ رہی ہو، زلزلے آ رہے ہو، لیکن آپ بچ جائیں گے اگر آپ جو ہے ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارتے ہوں گے۔ تو یہ بہترین سنہرا اصول اپنی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے، سنہری اور پاکیزہ بنانے کے لیے، یہ پہلا اصول۔ ایک دوسرا اصول جس سے ہم اپنی زندگی کو اچھی بنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں، بابرکت بنا سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ جو ابھی بھی میں نے قرآن کی آیت ذکر کی تھی، اسی کے پس منظر میں ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ زندگی کی اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا نصب العین ہے یہ۔ اسی مقصد کے تحت خالق و مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی اس مقصد کو اپنی زندگی سے الگ کر لے تو پھر انسان میں اور دوسری مخلوقات میں فرق نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے در ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے دل میں جو بے سکونی ہے، بے چینی ہے، بد امنی ہے، اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں جب اپنے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے، اللہ کی یاد میں لگائیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہمیں بتلاتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، دل کو سکون ملے گا، ذہن کو سکون ملے گا، بد امنی دور ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، بے چینی ختم ہو جائے گی اللہ کو یاد کرنے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ یعنی اگر تم پریشان ہو، بے چین زندگی گزار رہے ہو، مدد چاہتے ہو، تمہاری مدد تم جو ہے مدد چاہتے ہو، تمہیں مدد چاہیے، تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ نماز اللہ کی طرف سے مدد لاتی ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پرسکون بناتا ہے، نماز کے ذریعے ہماری زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے اور ہمارے دل کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، ہماری زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، ہماری زندگی سے تباہیوں، بربادیوں، پریشانیوں اور آنے والی مصیبتوں اور آفتوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، دور فرماتا ہے۔ اگر مدد چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت والی زندگی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بابرکت بنایا، ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بے انتہا اللہ کی بندگی کرتے تھے، بے انتہا، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ کہاں گئے ہم، کہاں گئے عاشق رسول، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے کہ ہم نبی کے چاہنے والے عاشق ہیں، بہت عشق ہے ہمیں نبی سے، کہاں گئے نبی کے چاہنے والے، وہ امتی جو نبی سے اتنی محبت کرے کہ عبادت کرتے کرتے پیروں میں ورم آ جائے، بندگی کرتے کرتے اس کا جسم تھک جائے، اس کا بدن پھول جائے، کہاں گئے وہ چاہنے والے؟ یہ 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں ادا ہوتی ہے تو تہجد کی نمازوں کے ذریعے اپنا آپ کو تھکانے والا انسان کہاں ملے گا؟ 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہم سے مشکل ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو تھکاتے تھے وہ 5 وقتہ نماز تو ہے ہی، اس کے علاوہ نفلی نماز میں، تہجد کی نماز میں، قیام اللیل میں، اضافی نماز میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا، ان نمازوں میں اس قدر دلچسپی لیتے، اس قدر محنت کرتے، مشقت کرتے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ عبادت تو فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اول وقت پہ جماعت اولیٰ کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کر تو رب کی بندگی کے ذریعے اپنے دل کی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، دل کی بدامنی کو، بے چینی کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون اور
امن والی زندگی بنا سکتے ہیں۔ یہ رب کی طرف سے بہترین یہ نماز جو رب کی طرف سے انعام ہے، اگر یہ نماز نہ ہوتی پتہ نہیں انسان رب کو کیسے یاد کرتا رب کو۔ آپ اپنی زندگی سے عبادت کو دور کر کے سوچیں ذرا کہ رب کو ہم کیسے یاد کرتے۔ یہ نماز کے ذریعے بندہ رب سے قریب ہوتا ہے۔ جب ہاتھ باندھتے ہیں تو انکساری پیدا ہوتی ہے، عاجزی، کہ ہم کسی کے سامنے اپنے اس مالک مولا اور خالق کائنات کے سامنے جس نے ہمیں بنایا، یہ کیفیت نماز کے اندر پیدا ہوتی ہے جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں کہ وہی ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہے، پوری مملکت سلطنت اور پوری دنیا کی باغ ڈور ہے، وہی ہے کہ اس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ جب ہم رکوع کی حالت میں جاتے اپنے آپ کو جھکا دیتے، ہم جھک گئے، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم جھکے ہیں، گرے ہیں، پڑے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اپنے آپ کو پورے طور پر سرنڈر کر دیتا ہے رب کے سامنے کہ ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ہے پوری ہستی کے اندر، پوری کائنات کے اندر، جس کے سامنے خود کو جھکا دے گا انسان، خود کو سرنڈر کر دے گا، وہ ایک ذات ہے۔ یہ بندگی ہے، یہ خاکساری کی، انکساری کی، فروتنی اور عاجزی کی انتہا درجہ کی کیفیت ہے سجدے میں جانا۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کا حکم ہوا کہ رب سے زیادہ سے کثرت سے زیادہ دعائیں کرو، کیونکہ بندہ سجدے میں رب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر یہ عبادت زندگی سے الگ ہو جائے، مسلمان اور مومن کی زندگی سے الگ ہو جائے، کیسے یاد کرے گا رب سے؟ عاجزی کا کیسے اظہار کرے گا؟ انکساری کا انسان اپنی عاجزی کا کیسے اظہار کرے گا؟ یہ حد درجہ انکساری عاجزی تو نماز کے اندر ہے۔ نماز کے اندر آج زکوٰۃ دیتے ہیں تو فوٹو لیتے ہیں، کسی کو 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں فوٹو لیتے ہیں، دنیا میں دکھلاتے ہیں، دکھاوا ہے، عبادت بھی دکھلاوا ہو گیا۔ یہ نماز کیسی اتنی عاجزی والی عبادت ہے، رب جانتا ہے کہ بندہ کس کیفیت سے، کس انداز میں، کتنے دل میں کتنا خشوع خضوع اور کتنا ڈر خوف لے کر عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اپنی زندگی سے عبادت کو دور نہ کریں، اپنی زندگی میں رب کی بندگی لائیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے گا۔ اللہ کی بندگی کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں مدد کرے گا اور آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میری آنکھوں کو جس سے سکون ملتا ہے زندگی کے اندر، جس سے سکون ملتا ہے، ہمارے دل کو، ہمارے جسم کو، ہماری آنکھوں کو جس سے ٹھنڈک ملتی ہے، وہ نماز میں۔ اپنی آنکھوں کو سکون دینا چاہتے ہیں، ٹھنڈک پہنچانے چاہتے ہیں تو رب کی بندگی کریں گے۔ نماز آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اور دل کو سکون دینے والی۔ یہ دوسرا سنہرا اصول جس سے اپنی زندگی کو ہم پاکیزہ اور بابرکت بنا سکتے ہیں۔ تیسرا اصول، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کریں۔ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا، ہم برائی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں۔ ہم عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں۔ اگر ڈر ہو تو عمل سے نہیں بھاگیں گے، اگر اللہ کا خوف ہو تو برائی نہیں کریں گے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، دنیا میں آدمی ایک پولیس سے ڈرتا ہے، اس سے ڈر کر کے جرائم نہیں کرتے۔ یہی سعودی عرب کی بات ہے، جتنا قانون یہاں پر ٹائٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں چوری، زناکاری، ڈکیتی، کتنا پرامن یہاں کا ماحول، اپنے کتنی بدامنی ہے۔ کوئی بھی کسی کو سڑک پہ لا کے 4-5 آدمی ڈنڈے سے مار کر، تلوار سے مار کر، گولی سے بھون دیتا۔ آپ نے دیکھا یہاں پر سعودی عرب کے اندر، یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے۔ جہاں پر قانون کی بالادستی ہوتی ہے آدمی ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے۔ اگر رب کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، مسجد میں صف اولا میں پہلی صف میں حاضر ہوں گے۔ مثال دیتا ہوں، دنیا کی طرح ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون دنیا کی طرح جیسے قانون بنا ہوا ہے سعودی عرب کا، چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرے گا اسے رجم کر دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، شراب پیا جائے گا تو کوڑے لگائے جائیں گے، جیل میں ڈالا جائے گا، اشارہ توڑے گا گاڑی جو ہے جیل میں اس کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے، دنیا کے قانون کی طرح اللہ تعالیٰ اگر ایک قانون نافذ کر دے
کہ اگر انسان فجر کی نماز میں یا 5 وقت کی نماز میں سے کسی ایک نماز میں مسجد میں نہیں آتا ہے، اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی جائے گی، ایک ٹانگ غائب ہو جائے گی، کوئی باپ پیچھے رہے گا؟ اگر اللہ یہ نظام بنا دے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز میں سے ایک وقت کی نماز میں بھی اگر غائب رہا، ایک آنکھ اس کی چلی جائے گی، کوئی پیچھے رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈرا کر کے بندگی نہیں کی ہے، ڈرایا ہے، اللہ اپنی پکڑ سے ڈرایا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر نہیں ڈراتا، کبھی کبھی متنبہ کرتا ہے، کبھی کبھی ہمیں جرم کی سزا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے قانون کی طرح ہمیں نہیں ڈراتا۔ ہمیں آزاد کر دیا، جسم دیا، پوری نعمت دی ہے، جسم کے اندر ہزاروں پارٹس لگے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹہ ان پارٹس پر اللہ کی رحمت ہے۔ آنکھ سے دیکھتے ہیں 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت چاہیے، ہاتھ سے حرکت کرتے 24 گھنٹہ اللہ کی رحمت چاہیے کہ یہ ہاتھ ہلے، کام کرے، اس کو کام میں استعمال کریں۔ دماغ میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2 گھنٹہ کے لیے اللہ تعالیٰ دماغ کے سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دے رہا۔ تو اس طرح جسم کے اندر ہزاروں پارٹس ہیں جس پر اللہ کا کرم 24 گھنٹہ اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان نعمتوں کا شکریہ بھی نہیں بجا لاتے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، دنیا کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون نہیں بنایا کہ اگر ہم عمل نہیں کریں تو ہمارا کوئی نقصان ہوگا۔ دنیا میں معمولی سی جو ہے پکڑ اللہ گرفت کرتا ہے ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، لیکن اصل نقصان جو ہے وہ آخرت میں ہمیں ہونے والا ہے۔ تو یہ جو بدعملی میں جو مثال دے رہا تھا، یہ جو بدعملی ہماری زندگی کے اندر اللہ سے خوف نہیں ہونے کی وجہ سے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کی عبادت سے نہیں بھاگیں گے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو ہم برائی نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسا تقوی، ایسا ڈر، ایسا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں کہ اس خوف کے بدلے ہم اللہ کی عبادت کریں، اس خوف کے سائے میں رکھ ہم برائی سے ڈرتے رہیں کہ وہ ایک ذات ہے دیکھنے والا، ایک ہستی ہے جو ہمارے اوپر نظر رکھی ہوئی، وہ ساری چیزوں سے باخبر ہے، ہمارا حساب و کتاب لینے والی۔ اپنے ذہن میں یہ چیز پیدا کریں، تصور پیدا کریں، تو اللہ کا خوف اگر دل میں پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں گے، بندگی کی طرف آئیں گے، عمل کی طرف آئیں گے اور برائی سے بھی بچیں گے۔ تو ایسا خوف اگر اپنی زندگی میں پیدا کر لیں کہ ہم برائی کرتے ہیں اللہ کو یاد کر لیں، ڈر جائیں، عمل کرنے کی طرف آ جائیں، عمل کی ترغیب ملے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہماری زندگی میں سکون پہ رب کا ڈر جس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر امن آتا ہے، سکون آتا ہے، پریشانی دور ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی غیبی مدد کرتا ہے، ہر اعتبار سے مدد کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ طلاق کے اندر اللہ کا ارشاد، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ پریشانی میں ہے تو پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، مصیبت میں ہے تو مصیبت سے نکلنے کا، اس سے باہر آنے کا راستہ بتلاتا ہے، اسے نجات دیتا ہے پریشانی سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یہ تقوی کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ انسان نے اس کے بارے میں خیال نہیں کیا تھا، سوچا تک نہیں تھا۔ یہ کس چیز کا فائدہ ہے؟ تقوی کا فائدہ، اللہ سے ڈر کا فائدہ۔ ڈر پیدا ہوگا، عمل کی طرف آئیں گے، عمل کی رغبت ملے گی، عمل کریں گے، اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو برائی سے بھی بچیں گے کہ وہ دیکھ رہا، اس سے نہیں بھاگ سکتے، اس سے چھپا کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا تھا، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں بیٹھ کر میں شراب پیوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ایسی کوئی جگہ نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کر آپ شراب پئیں، جرم کریں، برائی کریں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ایک تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا، چاہے ہمارا بھائی نہ دیکھے، ہمارا دوست نہ دیکھے، دنیا والے نہ دیکھیں، لیکن ایک تو ہے جو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات ہے جو ہر لمحہ ہماری حرکتوں سے، ہمارے اعمال سے، ہماری ہر کیفیت سے باخبر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اس سے چھپا کر کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر عمل کریں اور برائی سے بچتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے میں
راستہ دے گا، نجات کا راستہ دے گا، اور روزی کا ایسا دروازہ کھولے گا جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کے لیے۔ چوتھا پوائنٹ، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ برائی کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، بشر ہیں، بشر کا تقاضا ہے غلطی کر جانا، انسانی تقاضے کے تحت ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، اللہ سے کبھی نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر ہم جرم کر بیٹھتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ یہ دیتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے دلوں کو دھل دیتا ہے، ہمارے لیے برکات کا دروازہ کھولتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کلام گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نوح کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم رب سے استغفار کرو، توبہ طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشش کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اتنا معاف دنیا میں کوئی نہیں کرے گا جتنا معاف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ بتائیے ہم بچپن سے آج تک کتنی غلطیاں کی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کتنی سزا دی ہے۔ ہم اگر کسی انسان کو ایک گالی دیں، ایک گالی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کا گناہ ہمیں معاف کر رہا ہے، پوری کتنی خطائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معمولی سی کبھی کبھی متنبہ کرتا ہے، کبھی سزا دیتا ہے، کبھی جو ہے ہمیں آگاہ کر دیتا ہے، لیکن ہر خطا پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سزا نہیں دے رہا، بہت معاف کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی بہت معاف کرے گا۔ جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، بہت معاف کرے گا، اس لیے کہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار طلب کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں، متواتر مسلسل بارشیں برسائے گا، یہ رحمت کی بارشیں، رحمت کی برکہ برسائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ مالوں کے ذریعے مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے مدد کرے گا۔ کس چیز کے بدلے؟ استغفار کے بدلے۔ اگر تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت معاف کرے گا، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں روزی کے ذریعے مدد دے گا، تمہیں اولاد کے ذریعے مدد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنتوں کو، باغات کو جاری کر دے گا، نہروں کو جاری کر دے گا۔ یہ انعام کس کے بدلے ہے؟ استغفار کے ذریعے۔ ہم تو استغفار کرتے ہی نہیں، گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہی نہیں۔ یہ بھی ہماری زندگی کے لیے بڑا سنہرا اصول ہے۔ اگر ہم رب کی جو ہے نعمتوں کو مسلسل چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، رب سے مدد چاہتے ہیں، بندگی کے بدلے جو ہے رب کا انعام چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی سے پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی رحمت لانا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں، استغفار کو لازم پکڑیں، توبہ کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ دیکھیں اللہ اولاد بھی دے رہا ہے، بارش بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، جنتیں بھی دے رہا ہے، باغات دے رہا ہے، نہریں جاری کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ چوتھا اصول۔ پانچواں اصول، دعا کرتے رہیں، رب سے دعائیں کریں ہر پریشانی کے لیے۔ ابھی ہم بہت پریشان ہیں، بہت سارے لوگ اس ملک سے باہر ہو رہے ہیں، بڑے مایوس ہیں۔ رب سے بندگی کریں، جائز اسباب، جائز وسیلہ اختیار کریں، محنت کریں، اور رب سے مایوس نہ ہو، کثرت سے دعا کریں۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں، بدر کا واقعہ یاد کیجیے، اس وقت مسلمان کی 313 تعداد تھی، صرف 313، اور کافر ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ان کے پاس اسلحے بھی تھے، بہت سارے ساز و سامان بھی تھے، مکمل ہتھیاروں سے لیس، اور مسلمان غریب مسکین 313 کی تعداد میں، کسی کے پاس ہتھیار نہیں، کسی کے پاس گھوڑے نہیں، کسی کے پاس نیزہ نہیں، کسی کے پاس جو ہے ڈھال نہیں، یعنی بے سر و سامانی میں مسلمانوں نے کافروں سے جہاد کی۔ اس میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بار الہ اگر اس روئے زمین پر یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت، 313 مسلمانوں کی جو جماعت ہے، اگر آج یہ شکست کھا گئی، اگر مسلمان ہار گئے، اگر آج مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اس روئے زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، تو مسلمانوں کی مدد فرما، اس چھوٹی سی ہستی کو، ٹکڑیوں کو، مسلمان کی جماعت کو تو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور بدر کے میدان میں کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمان جیت گئے، فتح یاب ہو گئے۔ یہ کس دعا کی برکت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ کیا اتنا زیادہ ڈینجر موقع ہماری زندگی میں آیا؟ وہاں اسلام کا خطرہ تھا،
مسلمانوں کا خطرہ تھا، پورے دین کا خطرہ تھا. اتنا بڑا خطرہ ہماری زندگی میں آیا نہیں آیا ہوگا. کتنا بڑا، اس سے بڑا خطرہ ہماری زندگی میں آ جائے، رب سے دعا کرنا نہیں بھولیں. اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے. دیکھیں ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. جب بندہ، اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ کے اندر شرم ہے، حیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نوازنے والا، کرم کرنے والا، کریم ہے. یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اللہ تعالیٰ شرم محسوس کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ شرم محسوس کرتا ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے، کیونکہ اس کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ اپنے خزانے سے کسی کو دے گا تو کم نہیں ہوگا. سمندر سے اگر کوئی چند گلاس پانی نکال لے، سمندر کا کیا بگڑے گا، کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے اس کی مثال سمندر سے، کسی چیز سے نہیں دے سکتے. کمی نہیں اللہ کے خزانے میں. تو اللہ اگر کسی کو دے، کم نہیں ہوگا اللہ کے خزانے میں. سمندر سے تو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پانی کم ہوا ہے، چند گھونٹ لینے سے، چند گلاس پانی نکالنے سے کہہ سکتے ہیں اس میں سے کچھ پانی نکلا ہے. لیکن اللہ کے خزانے میں سے اگر نکلے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ رب سے دعائیں کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے. ہم کیسے کہتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کرتا؟ ہم کیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا نہیں، سنتا نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول کرنے والا نہیں؟ دیکھ، اللہ قبول کرتا ہے. اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو ہماری اپنی کمزوری ہوگی، اپنی کمیاں ہوں گی، اپنے اعمال خراب ہوں گے، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بندگی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نہیں ہوگی، ہم اللہ سے دور ہوں گے. تو ہم یوں ہی مانگتے ہوں گے، بے سلیقہ مانگتے ہوں گے، بے طریقہ مانگتے ہوں گے، بغیر ادب کے مانگتے ہوں گے. کیسے دعا ملے گی؟ حرام کھائیں گے، دعا کریں گے، کیسے اللہ قبول کریں گے؟ انسان کا قتل کریں گے، انسان کا دل توڑیں گے، رشتہ ختم کریں گے، ماں باپ کا دل دکھائیں گے اور رب سے دعائیں کریں گے، کیسے ملے گا؟ رشتہ داری توڑیں گے اور لوگوں پر ظلم کریں گے، چوری کریں گے، ناجائز طریقے سے مال کمائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ کیسے دعا قبول کریں گے؟ طریقے سے مانگیں، سلیقے سے مانگیں، مانگنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے مانگیں. تو دعا کو اپنا ہتھیار بنائیں. دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کی مراد پوری کرتا ہے، اور جو پریشانی ہوتی ہے اگر اس پریشانی کا ذکر اپنے بندگی، اپنے اس خالق سے کیا جائے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے پریشانی دی ہے، اس پریشانی کو اللہ سے ذکر کیا جائے، اللہ ضرور اس سے دور فرما دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بندہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب لوگ میرے بارے میں پوچھے، اپنے رب کے بارے میں پوچھے، تمہارا رب کدھر ہے، اللہ کدھر ہے، خالق کدھر ہے، مالک کدھر ہے، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں، آپ کہیں فَإِنِّي قَرِيب، میں تم سے قریب ہوں، میں تمہارے نزدیک ہوں، میں کوئی دور نہیں ہوں، تمہاری آواز سننے والا ہوں، میں تمہیں دیکھنے والا ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارا خالق اور مالک ہوں. آپ سے جب کوئی پوچھے اللہ کدھر ہے، آپ کہہ دیں انی قریب، میں تم سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے نوازتا ہوں، میں کسی کو مایوس نہیں کرتا ہوں. یہ دعا ہتھیار ہے، جو مانگے گا رب اسے دیتا ہے، اور جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی خائب و خاسر اور ناکام واپس نہیں کر سکتا. تو اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، بابرکت بنانا چاہتے ہیں، پرامن زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو دعا کو بھی اپنا ہتھیار بنائیں. دعا کو اپنی زندگی کا مشن، اپنی زندگی کا ایک خاصہ بنا لیں. دعا کے ذریعے اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر حل کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. نمبر 6، شکر کریں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، اگر مان لیجئے ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، مان لیجئے ہمارے پاس چند مہینوں سے تنخواہ نہیں آ رہی ہے، مان لیجئے اللہ تعالیٰ ابھی تک ہمیں اولاد نہیں دیا ہے، مان لیتے ہیں ہماری شادی کے اندر رکاوٹ ہے، مان لیجئے ہمارے رشتہ داریوں کے اندر کچھ تناؤ، کچھ پریشانیاں ہیں، ہمارے دل کے اندر سکون نہیں ہے، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن کیا آپ اپنے رب کی اتنی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جو رب نے آپ کے اوپر کیا ہے، 24 گھنٹہ کیا ہے؟
24 گھنٹہ رب کی جن نعمتوں سے آپ فائدے اٹھا رہے ہیں ان نعمتوں کو بھول جائیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بھول جائیں گے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اندھا بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو کان نہیں دیا، سوچنے کی صلاحیت نہیں دی، 2 ہاتھ نہیں دیے، 2 پیر نہیں دیے، خاندان نہیں دیا، ماں باپ نہیں دیا، دنیا نہیں بنائی، سورج نہیں دیا، چاند نہیں دیا، چلنے کے لیے زمین نہیں دیا، کروڑوں نعمتیں جن کو گن نہیں سکتے ہیں. ایک میں تقریر سن رہا تھا، کوئی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں میں بہت غریب ہوں، یہ کان جو ہے 1 لاکھ روپے میں آپ مجھے ایک کان دے دیں، ایک تو رہے گا آپ کے پاس، 1 لاکھ روپے دے دیں. نہیں کیسے دوں گا آپ کو، یہ تو میرا کان ہے. ٹھیک ہے چلے 1 آنکھ دے دیجئے، 1 لاکھ روپے دیتا ہوں. نہیں کیسے دوں گا، مجھے دیکھنا ہے. چلے 1 ٹانگ دے دیجئے، 1 لاکھ روپے دیتا ہوں. نہیں کیسے دے سکتا ہوں. تو مولانا کہتے رہے بھائی آپ کے پاس تو لاکھوں روپے کا سامان، آپ کیسے کہتے غریب ہیں؟ آپ کیسے کہتے غریب ہے؟ آپ 1 لاکھ روپے میں آنکھ نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنا کان نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنی 1 ٹانگ نہیں دینا چاہتے ہیں، جبکہ 1 ٹانگ تو آپ کو رہے گی، 1 آنکھ تو باقی رہے گی. تو لاکھوں روپے کا سامان آپ کے جسم ہے، آپ کہتے ہیں غریب ہیں. غریب نہیں ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، چلے تھوڑی سی پریشانی بھی ہے، لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کا ہمارے اوپر شکریہ بنتا ہے. رب کی جو ہے نعمتوں کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ ابراہیم کے اندر وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں نازل کی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور بھی دے گا. اللہ کی نعمت کا شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دے گا. ناشکری کریں گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کیا، جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر نہیں کی، اس پر شکریہ ادا نہیں کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سن لو میری پکڑ بہت سخت ہے، میں پکڑوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا، بہت سخت سزا دوں گا. تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بنتا ہے، اس شکریہ کے بدلے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں نعمتیں دیتا ہے. تو یہ بھی ایک سنہرا اصول ہے. اگر اپنی زندگی سے بے چینی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کے بدلے ہم اس کا شکریہ بجا لائیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں. اسی طریقے سے ایک 7واں اصول ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. آپ کی زندگی میں جو پریشانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، کوئی پیر بابا نہیں روک سکتا ہے. اور آپ کی زندگی میں جو خوشحالی لکھ دیا ہے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اللہ کی اس تقدیر پر رضامندی کا اظہار کریں. جو پریشانی اللہ دیتا ہے اس کے بدلے اجر دیتا ہے. جو پریشانی، جو مصیبت اللہ کسی بندے کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، دانا ہے، تدبیر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، رب کی تقدیر کے حساب سے ہمارے لیے جو اللہ نے تجویز کیا ہے ہمارے لیے وہی مناسب ہوگا، ہمارے لیے وہی مناسب ہوگا. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اندھا بنایا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا. رب جانتا ہے کس کو اندھا ہونا ہے، کس کو غریب ہونا ہے، کس کو فقیر ہونا ہے، کس کو یتیم ہونا ہے، کس کو مسکین بننا ہے. یہ رب جانتا ہے، وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے بندے کو کس حالت میں ہونا چاہیے. ہم اس تقدیر پر، اس فیصلے پر جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے اس پر ہم راضی برضا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ مزید ہمیں دیتا ہے، اپنی مدد دیتا ہے، اپنے اجر سے نوازتا ہے. مصیبتوں پر جو ہم صبر کرتے ہیں اس کا بدلہ بہترین دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ توبہ آیت نمبر 51 کر اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے لکھا ہے. پوری دنیا والے اگر کچھ کرنا چاہیں ہمارے حق میں کچھ نہیں کر سکتے. وہی چیز ہمیں پہنچے گی، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، جو اللہ نے لکھا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی مرضی دنیا میں نہیں چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے اس سے ہم بھاگ بھی نہیں سکتے. پریشانی لکھا ہے آ کر رہے گی، اگر خوشی لکھا ہے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی اس تقدیر پر ہم راضی ہو جائیں. هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ مولا ہے، ہماری تدبیر کرنے والا، ہماری نگرانی کرنے والا، ہمارا کام بنانے والا ہے. اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جو فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر بہترین طریقے سے اعتماد کرنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ کریں اور کسی پر نہیں. جو قسمت ہے، جو تقدیر ہے اس پر راضی ہو جائے. تو یہ بھی ہماری زندگی کو
جو ہے خوشحالی میں تبدیل کرنے والا۔ آٹھویں ایک آخری چیز بیان کر رہا ہوں، قناعت۔ اپنی زندگی میں صبر لائیں، قناعت لائیں، جو چیز اللہ نے دی اس پر صبر کر لیں، یہ قناعت ہے۔ اگر تھوڑی سی روزی دی ہے اسی پر صبر کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نیت دی ہے اسی پر قانع ہو جائیں، اسی پر صابر ہو جائیں، یہ کہتے ہیں قناعت۔ یہ خوبی اگر پیدا ہو جائے تو غریب ہو کر بھی خوددار ہوں گے، غریب بھی رہیں گے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، غریب بھی رہیں گے تو خوشحال زندگی گزاریں گے، سوکھی روٹی بھی کھائیں گے تو آپ کے دل کو سکون میسر ہوگا کہ چلو اللہ نے دی ہے، اللہ نے یہ مقدر فرمایا ہے۔ تو یہ قناعت اپنی زندگی کے اندر اگر لائیں تو پریشانی سے بچ جائیں گے۔ یہ جو حرص ہے نا، لالچ ہے نا، دوسروں کو دیکھ کے لالچ میں پڑ جاتے ہیں، کسی کی خوبصورتی دیکھ کے اس کے پیچھے پڑ گئے، کسی کی ماں کسی کا مال دیکھ کر کے ہم اس کی چاہ میں لگے رہے، ہمیں بھی اس طرح سے مل جائے، ہمیں بھی اس طرح سے نصیب ہو جائے۔ اللہ جس کو دینا چاہے دیتا ہے، آپ کسی کا مال دیکھ کر لالچ میں نہیں آئے، اللہ نے جو دیا اس پر قانع ہو جائیں، صابر ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اپنے سے نیچے دیکھو، اوپر کی طرف نہیں دیکھو، آسمان میں نہیں دیکھو یہ بلڈنگ بہت اونچی ہے، فلاں صاحب کی بلڈنگ ہے ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اونچے نہیں دیکھو، کسی کے پاس مال ہے، جمال ہے، حسب و نسب ہے، اونچا نہیں دیکھو، دنیا کے معاملات میں نیچا دیکھو، نیچا۔ تم اپنے سے نیچے دیکھو، یہ غریب ہے، دیکھو اس کے پاس جھپڑ ہے، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، روڈ پہ سونے والا ہے، اس کے پاس کھانے کا صحیح انتظام نہیں ہے، دیکھو یہ بے اولاد ہے، یہ دیکھو اس کے پاس روزگار نہیں ہے، یہ فقیرے میں زندگی گزارتا ہے، یہ دیکھو سائل ہے، مانگ کے زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے سے اوپر نہیں دیکھو، نیچے کی طرف دیکھو۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھو، یہ بہت پیسے والا ہے، یہ حسب و نسب والا ہے، یہ ذات و برادری والا ہے، یہ کنبے قبیلے والا ہے، یہ بہت سرداری والا، مال و جائیداد والا نہیں۔ دنیاوی معاملات میں اپنے نیچے سے دیکھو، نیچے کی طرف دیکھو، کیا ہوگا کہ تم اللہ کی نعمت کی قدر کرو گے، جو چیز تمہارے پاس ہوگی قدر کرو گے۔ کہ اگر ہم اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعودی عرب کے اندر نوکری دی ہے، 1012 سے ہمیں سیلری ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کسی کو وہ بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اپنے سے نیچے کو دیکھے، کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اپنے سے نیچے دیکھو، اللہ کسی نے اندھا بنایا، کسی کو لنگڑا بنایا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ آدمی چپل کی خواہش کر رہا تھا، مجھے چپل ہو جائے، چپل ہو جائے، بہترین جوتا ہو جائے، پیسے نہیں میسر ہوتے رہے، پیسے نہیں مل رہے تھے، بازار میں گیا، چلو دیکھتے ہیں، کم سے کم جوتے چپلوں کو بھی دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ ایک آدمی پر نظر پڑی جس کے پاس ایک ٹانگ نہیں تھی، صرف ایک ٹانگ تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، یار کم سے کم ہم چپل کی خواہش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ٹانگ سے محروم کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم سے کم 2 ٹانگ تو دیا ہے۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر صبر کریں، ان پر قناعت کریں، یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ لالچ سے بچائے گا، دنیا کی محبت سے بچائے گا، آپ کو فقیری میں بھی امیری کا احساس ہوگا، آپ کو غریبی میں بھی خوشحالی کا احساس ہوگا، آپ کو تونگئی میں جو ہے غربت کی حالت میں بھی آپ کو مالداری دکھائی دے گی۔ قناعت بہت بڑی خوبی ہے، اگر یہ خوبی پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی جو ہے بہترین زندگی، پاکیزہ سکون والی زندگی ہو جائے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے دین اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں، یہ سنہرے اصول اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہماری زندگی سے پریشانی دور ہو جائے گی، ہمارے دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اور ہم جو طرح طرح کے مصائب مشکلات میں گرفتار ہو کر اپنے آپ کو مایوس کر لیتے ہیں، وہ ساری مایوسی ختم ہو جائے گی۔ بار اللہ سے دعا، اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان والا بنا دے، اللہ عمل صالح کی توفیق دے، اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ اور بابرکت بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کی بے چینی کو دور فرما دے، اللہ ہماری پریشان خیالی کو دور فرما دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو اور مشکلات کو آسان بنا دے، اللہ ہمیں روزگار، اچھے روزگار کا انتظام فرما دے، اللہ ہمیں خوشحالی سے نواز دے، اللہ ہمیں فقیری سے، محتاجگی سے بچا، اللہ بھیک مانگنے سے بچا، اللہ مانگے تو تجھ سے مانگے، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے، اللہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ دے، اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق دے، اللہ ہماری تجارت، مال اور اولاد کے اندر برکت دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا سکون پیدا فرما دے، اللہ تجھ سے لو لگانے والا بنا دے، اللہ ہمیں عبادت کرنے والا، دین پر چلنے والا اور تیری بندگی کرنے والا بنا دے، جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر، تیرے جو ہے صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ بار اللہ جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔